کہ یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، تو قرآن نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 40 برس آپ میں گزارے ہیں، کیا آپ نے ان میں کوئی برائی دیکھی ہے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، صادق اور امین کا جو لقب ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہاں کیا ہوا، ایک بے ایمان منافق جج نے اسے صادق اور امین کا لقب دے دیا، اس شخص کو جس نے اپنی اولاد چھپائی، اپنی شادی چھپائی، جوا اور کوکین کے عیب چھپائے، اپنے بہنوئی کی جائیداد ہڑپ کی وہ چھپائی، جنگیر ترین سے ماہانہ خرچ جو لیتا رہا ہے وہ چھپایا، ہم جنسی جیسے جو عیب اس کے اندر تھے وہ اس نے چھپائے، توشہ خانہ کے طوائف چھپائے، فارن فنڈنگ جس کا ابھی درم تختہ پی ٹی آئی کا نکلے گا، وہ فارن فنڈنگ کے جو اکاؤنٹ تھے وہ اس نے چھپائے۔ ناظرین، ملک پر ایک نااہل شخص مسلط کر دیا گیا جس نے تبدیلی کے نام پر ملک کو تباہ کر دیا، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ناظرین، نیازی اور اس کے حواری جو اس کو لے کر آئے تھے اور جنہوں نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، ناظرین وہ قوم کے مجرم ہیں، قوم کا مستقبل انہوں نے غرق کیا ہے، قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا سر؟ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کیل جو تابوت میں آنا چاہیے تھا یہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، 6-7 سال پہلے آنا چاہیے تھا، اور اب یہ اگر جب آتا بھی ہے تو جس کنڈیشن میں پاکستان انہوں نے پہنچا دیا ہے ایز اے کنٹری، اور دونوں گھروں نے یہ غیر سیاسی اور سیاسی دونوں کی ملی بھگت سے یہ کام ہوا ہے، اس میں اگر یہ آ گیا تابوت میں کیل تو پھر یہ ساروں کے تابوت میں بھی کیل بن جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے یہ فارن فنڈنگ سے بھی بہت بڑے بڑے اور قسم کے جرائم میں بھی یہ لوگ انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ فارن فنڈنگ کا تو چلو کتنے کروڑ روپے آگئے پاکستان کی سیاست میں لگ گئے، مگر سر جب ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس سامنے آئے گا، جب ان کے اوپر بل گیٹس کے پیسے چوری کرنے کا نام آئے گا، جب ان کے اوپر ایسے معاملات میں دخل اندازی کرنے میں آئے گا جس کے اندر ملکی سالمیت کیا خطے کی سالمیت اس کے اندر جو ہے نا انوالو ہو جاتی ہے کہ افغانستان کا تھیٹر ہے، تو اس وقت آپ کس طریقے سے اس کو آپ لیں گے؟ اس کیس میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کو ہمت عطا فرمائے، وہ ٹرو پاکستانی ہے اکبر ایس بابر صاحب، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں جن میں دانیال عزیز صاحب بھی ہیں نون لیگ کے، اور پھر ایک پی ٹی آئی کے ایکس ورکر ہیں جو کہ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، مجھے نام ان کا دماغ سے اتر گیا، ان کی بھی اس کے اندر وہ سارا کچھ ہے، اور متعدد لوگ ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر یہ بات بتائی تھی کہ سر یہ مداخلت کی جا رہی ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف، اور یہ مفاد کے اندر جو عقل استعمال ہو رہی ہے یہ انڈین عقل ہے اور یہ نان پاکستانی عقل ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے ہاں نظریہ ضرورت جو ہے وہ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی نظریہ ضرورت ہے یا ضرورت ایجاد کی والدہ محترمہ ہے، اس طرح کا کوئی آپس میں گڑبڑ کر کے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور اب اس فیصلے کے باوجود اگر اتر بھی جاتی ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی والوں سے آپ نکلوائیں گے کیسے وہ تمام نقصانات کا ازالہ جو لوگوں پر گزر گیا، خوف کا مقام جو خودکشی کر گئے، ان کو کیسے ہم ریکور کریں گے؟ جی، لیکن سر اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا سر، ثاقب نثار صاحب، کیا قوم ان کو معاف کر پائے گی سر؟ سر قوم کو ابھی تو انتقام سے پہلے نا پیٹ بھرنے کی پڑ جائے گی، کیونکہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور 200 روپے تک ڈالر کا جو گرنا ہے وہ آلریڈی دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کا بدلہ کیسے لیں گے؟ اور بدلہ لینے والی طاقت جو ہے وہ بھی سر عوام سے زیادہ جو ہے وہ عوام کے جو مینیجرز ہوتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں، وہ ایک ہوا پیدا کرتے ہیں کہ چلیں جی اب ہم احتساب کریں گے اور اس میں ایسا کریں گے ویسے کریں گے، جیسے کہ اس نے کیا کہا ہے، حسن نثار صاحب نے کیا کہا ہے، اس نے کہا جی کہ جو بندہ جمہوریت کی بات کرے جی اس کو گولی مار دو، اور گولی مارنے کے بعد بندوق کی گسائی کا خرچہ بھی
اس عوام سے لوگ, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مارتے, یہ لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں کہتے ان کو کہ ڈیموکریٹک فورس بیٹھی ہوئی ہے, یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ اس کو جو ہے عوام اپنی طاقت سے ہٹا دے. ایک پہلو یہ بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بدلہ لے بھی لیں گے, اور لینا تو ہے, وہ تو ضرور لینا ہے, کیونکہ بدتمیزی کی سزا ہمارے کلچر میں دی جاتی ہے, یہ یاد رکھیے گا, جو بدتمیز ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا. البتہ ایز اے ذمہ دار پاکستانی کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ یہ جو غم اور غصہ ہے نا, یہ کوئی اور ہائی جیک کر کے لے جائے, کوئی اور مذہبی جماعت لے جائے, کوئی ایسی تھرڈ پارٹی ناکام قسم کے چلے ہوئے کارتوس جو ہیں وہ جناب اٹھ کے جناب علی اس جذبے کو ہائی جیک کر لیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ملیں تو ہم جو ہے ان سے قصاص لیتے ہیں جی پاکستان کی اکانومی کا. اس لیے میں تھوڑا سا احتیاط کے درجے میں یہ رہتا ہوں کہ جس نے احتساب کرنا ہے نا, اس ادارے کو, اس انسٹیٹیوشن کو ہم کتنا مضبوط کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے. خان صاحب آپ, میں پھر اسی طرف آؤں گا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں جو ناظرین اس وقت سننا چاہتے ہیں کہ ثاقب نثار اس کا وہ جو ہے وہ سب سے بڑا مجرم آپ کو نظر آتا ہے سارے؟ ثاقب نثار کو بھی آرڈر جس نے دیا ہے نا جی, وہ سب سے بڑا مجرم ہے. ثاقب نثار کو اوپر سے آرڈر آیا ہے, اور یہ ایک ڈاکٹرائن یاد ہے کہ ڈاکٹر نیا پاکستان جناب ہم بناتے ہیں.